الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، یعنی اس کی کیا اہمیت ہے اس سے لوگ غافل ہیں، اور وہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا۔ اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ شعبان جو ہے رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ اور شعبان کے مہینے کو ہم علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے آیت درود پاک کے نزول کا مہینہ ہے، جس مہینے میں درود پاک کا حکم آیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر ہدیہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر ہدیہ درود و سلام بھیجو۔ یعنی اس آیت کے نزول کا مہینہ ہے اور اللہ نے حکم دے دیا تو یہ واجب ہو گیا کہ درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا ہے۔ اور اسی نسبت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پڑھا جائے، کہ یہ مہینہ آیت درود کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے میں 15 شعبان المعظم کو شب بارات ہے، کہ جو شب بارات جو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں جو ہے بہت سارے لوگوں کے جو دنیا میں ہوتے ہیں، جن کا انتقال ہونا ہوتا ہے، ان کی فہرست تیار ہوتی ہے، حجاج کرام کی فہرست تیار ہوتی، کتنے لوگوں نے حج کرنا ہے، اور دیگر لوگوں کا رزق اور دیگر امور کا فیصلہ اس رات کو کیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے کے کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ، کہ اس مہینے آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس رات کو آپ عبادت کیا کرتے تھے اور دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے دار کی حیثیت سے لکھا جاؤں۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں، روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ جب نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میرا نام روزے دار کی حیثیت سے ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو امتی تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کریں گے، امتی تو اس کی اتباع کریں گے، اس عمل کو کریں گے۔ تو یہ احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ شب بارات میں عبادت کرنا، استغفار کرنا، درود پاک پڑھنا اور اس دن کا روزہ رکھنا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے، یہ بات ہے کہ شعبان کے روزے جو ہیں یہ بتاؤں کہ فرض نہیں ہیں لیکن مستحب ہیں۔ اگر کوئی شخص شعبان کے روزے رکھ رہا ہے تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، میں خود دوں گا۔ جیسے ماں بیٹے کو کہتی کہ میں تمہیں، یا بیٹی کو کہتی میں تمہیں یہ رزلٹ اچھا آ جائے، یہ ٹیسٹ اچھا ہو جائے تو میں تمہیں یہ گفٹ دوں گی، تمہیں وہ چیز چاہیے میں تمہیں وہ دوں گی، اور ایک موقع پہ کہتی ہے اگر یہ اس سال کا تمہارا یہ رزلٹ جو سب سے بڑا رزلٹ ہے یہ اچھا آ گیا تو میرے پاس تمہارے لیے سرپرائز گفٹ ہے۔ اب وہ سرپرائز گفٹ جو ہوتا ہے وہ بچے کی یا بچی کی سوچوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا، جس کا بدلہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے اللہ کیا دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی ہمیں کہ اتنے گنا، اتنے گنا، 70 گنا، 7 گنا، 10 گنا، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ بتایا میں اس کی جزا دوں گا، اور کیا جزا دوں گا یہ میں جانتا ہوں۔
کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو روزہ جو ہم رکھتے ہیں شب بارات کو، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور دوسرا یہ کہ روزہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو یہ عبادت بہت محبوب ہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا اس رات عبادت میں گزارنا، استغفار میں گزارنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ فرمان ہے کہ استغفار کو لازم کر لو، کیونکہ میں روزانہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا استغفار کو لازم کر لو، میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ استغفار کرے تو اس کے اللہ تعالیٰ کام آسان کر دیتا ہے، سارے کاموں کی اللہ آسانیاں فرما دیتا ہے۔ تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں اس شب کو اور اس دن کو جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کے رسول کو پسند ہیں، ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی ایک چیز بھی غیر شرعی نہیں اور سنت کے خلاف نہیں اور حکم ربی کے خلاف نہیں، سب چیزیں وہ ہیں کہ اللہ کی پسندیدہ عبادتیں ہیں، اللہ کے رسول کے پسندیدہ ذکر ہیں جو کہ ہم ادا کر رہے ہیں شب بارات، اور سنت ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ شب بارات میں اللہ تعالیٰ جب ہم اتنا ذکر و اذکار کریں گے، ذکر کریں گے، روزہ رکھیں گے، نوافل پڑھیں گے، نوافل ادا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس عمل سے ہمارے راضی ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہی رات مخصوص کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر کسی کو عادت نہیں نوافل پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، درود پاک کی کثرت کی عادت نہیں، کیا پتہ اللہ کی رحمت، نقطہ نوازنے والا رب ہے، نقطے سے نواز دیتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آ جائے، رحمت کا دریا جوش میں آ جائے، وہ ایک رات کی عبادت، ایک دن کا روزہ، ایک رات کی استغفار، ایک رات کی دن کی درود پاک کی کثرت، اس شخص کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے کہ آئندہ سے وہ کوئی نماز قضا نہ کرے، کوئی نفلی نماز قضا نہ کرے، نہ چھوڑے، اور کوئی ذکر و اذکار ہر وقت اس کی زبان سے، اس کے قلب سے جاری رہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک رات ہی کیوں؟ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ساری زندگی ذکر و اذکار میں گزرے، ساری زندگی ہماری نوافل پڑھنے میں، نفلی روزے رکھنے میں گزرے، لیکن اگر کوئی رکھ رہا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، اور تو اس کے کرنے دیجئے، تاکہ اور یہ نیت کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ کہ یہ عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گا اور یہ نیک ہو جائے گا اور اس کو مزید عبادتوں کی توفیق حاصل ہوگی۔ تو یہی جو امور ہیں شب بارات کے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، یہی امور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور حجاج کرام کی فہرست تیار ہوتی، کتنے لوگوں نے اس سال انتقال کرنا ہے، ان کے ناموں کی فہرست بن جاتی ہے، کتنے بچوں نے دنیا میں آنا ہے، ان کے ناموں کی فہرست، کتنوں کو کہاں کہاں سے کتنا رزق ملنا ہے، یہ فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوب توفیق عطا فرمائے، ہم اس رات کو ذکر و اذکار کے ساتھ، درود پاک کی کثرت کے ساتھ گزاریں اور نوافل پڑھیں، اور ہم اس کے ساتھ جو ہے روزے رکھیں اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیں، اور یہ رات کی عبادت، یہ دن کے روزے ہمارے لیے ایسے بن جائیں کہ ہماری پوری زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو جائے کہ ہم اپنے رب کی رضا کے خلاف کوئی ایک کام نہ کریں، اور ہمارا قدم اٹھے تو رب کی رضا میں اٹھے، ہماری زبان کھلے تو رب کی رضا میں کھلے، ہماری آنکھ دیکھے تو رب کی رضا کا دیکھے، ہمارے کان سنے تو رب کی رضا کا سنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عطائیں عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔